Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. مسجدوں میں خطیبوں کو کیسے لگام دے رہے تھے. مسجد میں اگر کوئی خطیب صاحب الیکشن کے عنوان پر، سیاست کے عنوان پر کہ مسلمانوں کو پالیٹکس میں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، سیاست کی اہمیت کتنی ہے، اسلام میں سیاست کا کتنا اونچا مقام ہے، اجتماعی زندگی کا نظام سیاسی نظام کے بغیر ہرگز ترقی نہیں پا سکتا. جو قوم چاہے وہ تہجد گزار ہو، صوم و صلاۃ کی پابند ہو، ان کی نگاہیں بدنگاہی نہ کرتی ہو اور حلال حرام کا لقمہ دیکھ دیکھ کر کھاتے ہوں، تقوی سے بھی اگر جیتے ہوں، لیکن اگر اس قوم میں سیاسی شعور نہیں ہوگا، وہ پالیٹکس میں آنے تیار نہیں ہے، وہ قوم دیکھتے دیکھتے اپنی آنکھوں کے سامنے جو تہجد پڑھنے والی تھی وہ فرض نماز پڑھنے سے بھی محروم ہو جائے گی. اسی واسطے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آزادی کے بعد سے لے کر اب تک اگر کوئی قوم سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ حقیر، سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ گھاٹے میں اگر رہی ہے تو صرف وہ مسلمان قوم ہے. ترقی کے جس معیار پر آزادی کے موقع پر مسلمان تھے، ان کا ہر دن تنزلی کی طرف گیا ہے. بظاہر تمہیں لگ رہا ہوگا کہ ہم اس سے پہلے تو اسکول نہیں تھے، ہم اسکول کھول لیے، اس سے پہلے مدرسے نہیں تھے، ہم نے مدرسے کھول لیے، اس سے پہلے ہمارے بچے ان پڑھ جاہل گنوار تھے، اب تو ہمارے بچے ایجوکیٹڈ ہو گئے. یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو تمہیں دکھ رہی ہیں. اجتماعی طور پر مسلمانوں کا جو سیاسی نقصان ہوا ہے، اس نقصان کی تلافی کے لیے پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے پھر مسلمان واپس اس مقام پر پہنچنے کے لیے. مسلمانوں کی ووٹ کی حیثیت ختم ہو چکی ہے. اب ضرورت ہی محسوس نہیں کی جائے گی کہ تم ووٹ دو نہ دو. 70 سال تک ووٹ کا استعمال کیا جانے لگا. کبھی وہ پارٹی استعمال کرتی، کبھی یہ پارٹی استعمال کرتی، اور بڑے شریف بن کر دولہے کے دوستاں جیسے دعوت میں جاتے. ویسا کبھی یہ دوست کی شادی ہے تو اس دولہے کے ساتھ جا رہے، کبھی وہ دوست کی شادی ہے اس دولہے کے ساتھ جا رہے، کبھی یہ پارٹی لڑنے آ رہی تو مسلمان اس کے ساتھ جا رہا، کبھی وہ پارٹی لڑنے آ رہی تو مسلمان اس کے ساتھ جا رہا. کبھی خیال نہیں آیا میرا بھی ایک دن آئے گا کہ مجھے دولہا بننا پڑے گا. دوسرے دلہوں کا چمچہ بن کے جاتے رہا، اور آج اس کا نتیجہ بھگت رہا ہے کہ مسلمان پارٹی اور سیاست میں نہیں آنے کی وجہ سے کس قدر ذلیل ہوتے جا رہا ہے. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں سیاسی پس منظر کے پیش نظر، یعنی اس وقت ملک میں ایک بڑے صوبے یو پی کے الیکشن اور پھر اس میں مسلمانوں کی طرف سے یا عوام کی طرف سے ہونے والی کوتاہی اور پھر ظالم حکمرانوں کا ظلم اور اس کا انجام. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، بے شک ہم نے ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، من قبلکم تم سے پہلے بھی، القرون بڑے بڑے زمانے کے بہت مشہور لوگ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا تو ہم نے زمانے پر حکومت کرنے والے بڑے بڑے بادشاہوں کو ہلاک و برباد کر دیا. ہزاروں سال جن کی سلطنتیں چلتی تھیں ان کی سلطنتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. تِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ جو زمانہ دن رات گزر رہا ہے، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان ہم اسے اتھل پتھل کرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. آج غریب ہے کل مالدار ہو گیا، آج مالدار ہے کل غریب ہو گیا، آج کرسی پہ بیٹھا ہے کل وہ زمین پہ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہے گا. کل تک وہ کسی سڑک چھاپ غنڈے کی طرح تھا، آج انٹرنیشنل راؤڈی اور غنڈا بن گیا.
اللہ تعالیٰ حالات بدلتے رہتے ہیں، ہر وقت ایک حال بندے پر نہیں رہتا۔ کیوں کرتے ہیں؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے سچے ایمان والے کون ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ گواہ بنائیں گے حالات پر کہ ہم حالات کو ہیر پھیر کر کے صحیح رزلٹ پیش کریں گے۔ جو گنہگار ہے اسے سزا ملے گی اور جو نیک ہے اسے جزا ملے گی۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے کفر کو گوارا کیا ہے لیکن ظلم کو کبھی گوارا نہیں کیا ہے۔ ظالم چاہے مسلمان ہو، ظالم چاہے غیر مسلم ہو، اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنة کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو حالات تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آئے تھے۔ یعنی بڑے سافٹ مسلمان بن کر، بڑے نئیس مسلمان بن کر، دھکا تک نہ لگے، کانٹا تک نہ چبھے، بخار سر میں درد بھی نہ آئے، کوئی پریشانی تمہیں نہ ہو، مچھر کٹمل بھی نہ کاٹے، اور ایسے آرام سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسا سمجھ کر جی رہے ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلے زمانے کے لوگوں کو آزمایا تھا، ویسے اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں کو بھی آزمائیں گے۔ جیسے حالات ان پر آئے تھے ویسے حالات ان پر بھی آئیں گے، اور حالات میں جیسے ان لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا ویسے اس زمانے کے لوگ بھی حالات میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو پھر اللہ کی مدد جیسے ان لوگوں پر آئی تھی ویسے اس زمانے کے لوگوں پر بھی آئے گی۔ تیسری چوتھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر یہ لوگ وہ کام کر لیتے مَا يُوعَدُونَ بِهِ، جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، جن کاموں کے کرنے کی نصیحت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے، اگر وہ کر لیتے تو کیا ہوتا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے حق میں بہت بڑے خیر کے فیصلے ہوتے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور جمے رہنے کے لیے استقامت اور مضبوطی سے اپنے دین اور مذہب پر جمے رہنے کے سامان اور اسباب ان کے لیے مہیا اور میسر ہو جاتے۔ اب ان آیتوں کے پیش نظر غور کر لیں کہ دنیا میں جب بھی حالات آئے ہیں وہ حال کبھی بھی ایک حال پر باقی نہیں رہے۔ فرعون کو اللہ نے بادشاہت دی تو ایسا نہیں ہے کہ پھر بعد میں چل کر فرعون کو اللہ نے سزا نہیں دی۔ قارون کو اللہ نے خزانہ دیا تو ایسا نہیں ہے کہ بعد میں چل کر اس کے ظلم اور نافرمانی کی وجہ سے اسے سزا نہیں دی۔ حامان کو اللہ تعالیٰ نے وزارت دی، ایسا نہیں ہے کہ اس کے وزیر بن کر ظلم کرنے کی وجہ سے پھر اللہ نے اسے سزا نہیں دی۔ بخت نصر کو اللہ نے بادشاہت دی، ایسا نہیں ہے کہ اس کے ظلم کی وجہ سے بعد میں اللہ نے اسے ہلاک نہیں کیا۔ ہلاکو خان، چنگیز خان، ان کو اللہ نے بادشاہت دی، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں جب یہ ظالم بن گئے تو پھر اللہ نے انہیں ہلاک و برباد نہیں کیا۔ حجاج بن یوسف کو اللہ نے بادشاہت دی، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں جب انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا تو اللہ نے اسے ہلاک و برباد نہیں کیا۔ ابو لہب بھی قوم کا سردار شمار ہوتا تھا، جب وہ ظلم کرنا شروع کیا تو اللہ نے اس پر بھی عذاب کے فیصلے نازل فرمائے۔ اس ملک میں بھی چاہے وہ مسلمان بادشاہ ہوں چاہے وہ غیر مسلم بادشاہ ہوں، اپنے اپنے دور میں جب وہ ظالم بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو ان پر مسلط کر کے ان کی سلطنتوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آزادی کے بعد سے
سیاست کی جو پارٹی حکومت سنبھال رہی تھی اس نے در پردہ ظلم کرنا شروع کیا، 60-70 سال کے بعد اللہ تعالیٰ آج اسے ذلت کا منہ دکھا رہے ہیں۔ اس وقت اقتدار پر بیٹھ کر جو پارٹی ظلم کر رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ ذلت کا منہ دیکھے گی۔ بچہ ہمیشہ بچہ نہیں رہتا، جوان ہوگا، جوان ہمیشہ جوان نہیں رہتا، بوڑھا ہوگا، ہمیشہ آدمی صحت مند نہیں رہتا، بیمار ہوگا، ہمیشہ آدمی طاقتور نہیں رہتا، کمزور ہوگا، حالات بدلتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ آج کسی کو کرسی پر بٹھایا، اس کو اللہ سلطنت اور حکومت دیا، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ ایک اس میں پائی جانے والی خوبیاں، دوسری اہل میں نہ پائے جانے والی خوبیاں۔ یعنی جو سیاست کا کرسی کا اہل ہے اس کو کرسی نہیں مل رہی ہے، اور جو نااہل دکھ رہا ہے اس کو کرسی مل رہی ہے۔ جیسا سوچا کرتے تھے کہ وہ پارٹی ہار جائے گی، یہ پارٹی جیت جائے گی، یہ وہاں جا کر الیکشن لڑے گا تو 25-50 سیٹوں پر قبضہ کر لے گا، اس بار تو وہ پارٹی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ جس تصور سے انسان جیتا ہے ویسے تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلے نہیں فرماتے ہیں۔ ہماری مرضی کے مطابق حالات بدلنے کے لیے ہم خود اللہ کی مرضی پہ نہیں چل رہے ہیں، ہماری زندگی خود اس کی مرضی پہ نہیں ہے، تو پھر پوری کائنات ہماری مرضی پہ کیسے چلے گی؟ ایک بزرگ نے کسی اللہ والے کو دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑ کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ان سے، یہ کرامت تمہیں کیسے حاصل ہوئی؟ تو عربی میں ہوا کو بھی ہوا کہتے ہیں، خواہش نفس کو بھی ہوا کہتے ہیں، منمانی کو بھی ہوا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے عربی میں جواب دیا، ترکت ہوایا فسخر لی ہواہ، میں نے اپنی خواہش کو اس کے لیے چھوڑ دیا، اس نے اپنی ہوا کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ میں نے اپنی خواہشات کو، گناہوں کو، معصیت کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کائنات میرے لیے غلام بنا کے پیش کر دیا۔ تو ہم ایک گناہ چھوڑنے تیار نہیں ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ سیاست ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ آپ فرنیچر کی دکان چلا رہے ہیں، کوئی کمپنی چلا رہے ہیں، آپ کا بیٹا 15 سال 18 سال کی عمر کا ہے، 20 سال کی عمر کا ہے، لیکن دوستیاں غلط ہیں، عادتیں خراب ہیں، پیسہ خرچ کرنے کمانے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ ایسے موقع پر آپ بڑی فیکٹری یا بڑی کمپنی چلاتے ہوئے یا بڑی دکان چلاتے ہوئے 24 گھنٹے آپ کاؤنٹر پہ نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر آپ کسی دوسرے نوکر کو تنخواہ دے کر کاؤنٹر پہ بٹھائیں گے، روزانہ کا ہزاروں لاکھوں میں وہ ٹرانزیکشن کرے گا، لیتا دیتا رہے گا، اور جب یہ نااہل بے وقوف بچہ آپ کی دکان پر 150 لینے کے لیے بھی آئے گا تو پھر آپ اسے عزت سے نہیں دیں گے، ناراض ہو کر غصہ کرتے ہوئے اسے 150 دے کر بھیجیں گے۔ ایک بار 2 بار، ہر بار جب یہ شکایت بیٹے نے دیکھا کہ مجھے میرا باپ اپنی ہی دکان پر، یعنی باپ انتقال کر جائے تو میں خود اس دکان کا وارث بنوں گا، مجھے اس دکان پہ کاؤنٹر پہ بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں، اور کسی ایرے غیرے کو بلا کر بٹھا کر لاکھوں روپے کے مال اس کے حوالے کر دیے ہیں، اس پہ بھروسہ کر کے کمپنی دکان چلا رہے ہیں۔ یہ اس کو احساس ہونے لگا، وہ باپ سے لڑائی جھگڑے کرنے لگا، باپ اس کی ایک نہیں سن رہا ہے، لات مار کے بھگا رہا ہے، تو پھر یہ بچہ ان حالات میں اپنے ماموں کے پاس، خالو کے پاس، چاچا کے پاس جا کر یہ سفارش کرتا ہے کہ آپ میرے ابو کو بولیے کہ مجھے دکان پر بیٹھنے کا موقع دیں، میرے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے میں دکھاؤں گا، میں کمپنی دکان سنبھال کر چلاؤں گا، آپ سفارش کر دیں میری کہ مجھے دکان حوالے کریں، مجھے کاؤنٹر پہ بٹھائیں۔ اب چاچا، ماموں، خالہ یہ سب آ کر باپ سے سفارش کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر تم کسی ایرے غیرے کو کاؤنٹر پہ بٹھائے۔
اپنی دکان پر اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بٹھاتے؟ تو اس وقت باپ کا جواب یہی ہوگا، کیا تم بے وقوف ہو گئے ہو؟ کیا میں اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ میں یہ جو دن رات محنت کر رہا ہوں، کمپنی دکان سنبھال رہا ہوں، نوکروں کو رکھ کر خون پسینہ ایک کر رہا ہوں، یہ کس کی خاطر کما رہا ہوں؟ اولاد کی خاطر ہی تو کما رہا ہوں۔ میں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے تھوڑی یہ محنت کر رہا ہوں، یہ سارا میری اولاد کی خاطر ہی ہے۔ لیکن اس وقت میں اپنی اولاد کے حوالے اتنا بڑا دکان، اتنی بڑی کمپنی حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس وقت اس کے حوالے کروں گا، اس میں نہ وہ سلیقہ ہے، نہ وہ ڈھنگ ہے، نہ یہ دکان سنبھال سکتا، نہ پیسے کی حفاظت ہے، نہ خرچ کرنے کا سلیقہ ہے۔ جب تک اس کے اندر وہ سلیقہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی دوسرا ہی میرا کاؤنٹر سنبھالے گا، اور جب یہ سلیقہ مند ہو جائے، 25-30 سال کا ہو جائے، اور اسے دکان سنبھالنا، جینا سنبھالنا، کمانا، خرچ کرنے کا ڈھنگ آ جائے، تو پھر اسے ہٹا کر پوری دکان اس کے حوالے کر دوں گا۔ ایک باپ اپنے سالے سے، ساڑو سے، بھائی سے جو سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو یہی کہہ کر بھیجے گا۔ سفارش کرتے ہی فوراً جا کر ٹھیک ہے تم بول دیا میں بٹھا دیتا ہوں، ایسا نہیں کرے گا۔ سلیقہ مند باپ اپنی اولاد کے حق میں یہی فیصلے لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج امت سیاسی مسائل میں عہدے اور کرسی حاصل کرنے میں اس 20 سال کے بچے کی طرح احمق اور بے وقوف بن کے جی رہی ہے۔ اب اس بے وقوف بچے کی تمنا کہ میں کاؤنٹر پہ بیٹھوں گا، ایسے ہی ان بے وقوف لوگوں کی تمنا کہ میں کرسی پہ بیٹھوں گا، میں سیاست کروں گا، اور جب وہ کرسی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو پھر اللہ والوں کے پاس جا کر، جیسے وہ چاچا ماموں خالو کے پاس جا کر سفارش کرتا ہے، ویسے اللہ والوں کے پاس جا کر کہتے ہیں تھوڑا دعا کر دیجئے ہم جیت جائیں، تھوڑا دعا کر دیجئے یہ پارٹی آ جائے، تھوڑا دعا کر دیجئے یہ ہم کو سیاست مل جائے۔ تو پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ والے اللہ سے، تو پھر اللہ یہی فرماتے ہیں زبان حال سے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کس کو کرسی دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، کائنات چلانا میں چلا رہا ہوں یا تم چلا رہے ہو، تمہاری سفارشیں اپنی جگہ پر، لیکن جن کے حق میں تم سفارش کر رہے ہو وہ نااہل اور بے وقوف ہیں، ان کی اپنی مفادات ختم نہیں ہو رہے ہیں، ان کی اپنی حماقتیں ختم نہیں ہو رہے ہیں، تو سفارشیں اپنی جگہ پر، جو سفارش کر رہا ہے وہ تو نیک ہے، جس کی سفارش کر رہا ہے وہ نااہل اور بے وقوف ہے۔ تو باپ جب تک اپنے بیٹے میں کاؤنٹر سنبھالنے کی صلاحیت نہیں دیکھتا، اس سے پہلے کرسی نہیں دیتا کاؤنٹر کی، ایسے ہی اللہ رب العزت جب تک اس امت میں قوم کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں دیکھتے، اس وقت تک سیاست کی کرسی بھی نہیں دیں گے۔ کیا مسلمان یہ سوچ کے جی رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نعوذ باللہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کون کہاں کس کی پارٹی آ رہی ہے، کیسے چوریاں کر کے آ رہی ہے، اور کیسے جھوٹی مشنوں میں کباڑا کرتے ہوئے اور اس میں جھوٹ موٹ استعمال کرتے ہوئے آ رہی ہے، کیسے اس میں چوری کر کے آ رہی ہے، اور کیسے رشوت دے کے کرسی حاصل کی جا رہی ہے، اور کیسے ووٹ ڈالنے کی جگہ پر جا کر دوسری عورت ووٹ ڈالنے کے لیے آنے سے پہلے ادھر سے گدھا بے وقوف جا کر انگلی دبا کر آ جاتا ہے، بعد میں وہ عورت دباتی رہتی ہے، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، پیسے لے کر اپنا ضمیر، اپنا خاندان، اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے پوری قوم اور پریوار کو بیچنے کے لیے تیار ہو جانے والے بے حیا بے غیرت قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر دور کا الیکشن انصاف کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے، سیاسی پارٹیاں قوم کے مفاد میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ رہی ہیں یا اپنی ذاتی مفادات کے پیش نظر آگے بڑھ رہی ہیں۔ جب درخت کا ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو پھر کیا ظالم طاقتوں کو اور ظالم پارٹیوں کو عروج مل جانا، ترقی مل جانا اللہ کی مرضی اور اس کے علم کے بغیر ہو جائے گا؟ اگر مسلمان اس حماقت اور نادانی میں جیتا ہے تو ایک طرح کی بے وقوفی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے۔
تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب کے ذہن میں یہ رہے کہ حالات جو کچھ بھی بدل رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ دوسری بات، شروع زمانے سے لے کر اب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مشاہدے میں آتی رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما ہی اعمالکم ترد علیکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جو فیصلوں کی شکل میں تم پر لوٹ رہے ہیں۔ رات میں اگر حلق تک نہیں کھانا معلوم ہو کر بھی ٹکا کے کھا کے آیا دعوت میں جا کے، تو صبح ہونے کے بعد قبض ہو گیا، موشن شروع ہو گئے، پیٹ خراب ہو گیا، کیا پوچھے گا ڈاکٹر جانے کے بعد؟ رات کیا کھائے تھے صاحب پوچھے گا، کیونکہ رات کیا کھائے تھے ڈاکٹر کو نہیں معلوم، لیکن جو رزلٹ نکل رہا ہے اس سے یہی نتیجہ نکالے گا اس سے پہلے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، تبھی جا کے یہ رزلٹ آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح امت جس تنزلی کا شکار ہو رہی ہے، تو ایسے ہی اللہ یہی سوال کرے گا اس تنزلی کا، اس گڑھے میں گرنے کا، اس ٹھوکر کھانے کا وجہ کیا ہے؟ کیا کرے تھے اس سے پہلے؟ کیسے تھے تمہاری حرکتیں؟ اگر کسی کو پولیس پکڑ کے مار رہا ہو تو مارتا ہوا دکھ رہا ہے، لیکن مارنے سے پہلے پولیس نے کیا دیکھا ہے وہ لوگوں نے نہیں دیکھا۔ تو اب جب جا کر پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا آپ کو معلوم کیا کیا؟ یہ باپ اگر بیٹے کی پٹائی کر رہا ہے تو پٹائی کیوں کر رہا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا، پٹائی دکھ رہی ہے، تو پھر کوئی جا کے باپ سے پوچھے گا تو باپ یہی کہے گا آپ کو معلوم کیا کیا یہ؟ تو جو نتیجہ، جو رزلٹ نکل رہا ہے پٹائی کا، ذلت کا، تنزلی کا، تحقیر کا، اس کے پیچھے بدعمالیاں کیسی ہیں، اس کے پیچھے برائیاں کیسی ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جو اس شکل میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ رات جو کھانا کھائے تھے وہ اس شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، جوانی جس گناہوں میں گزاری تھی وہ اس شکل میں ظاہر ہو رہی ہے۔ اور آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر یہ لوگ وہ کام کر لیتے جن کاموں کے کرنے کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو پھر ان کے حق میں بڑا خیر ہوتا۔ ہر الیکشن کے موقع پر اللہ والے لوگ صراحتاً یا اشارتاً قوم کو سمجھا دیتے ہیں کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ موجودہ سیاست میں کھل کر کسی کی طرفداری نہیں کی جا سکتی، وہ سمجھا دیتے ہیں کہ کون تمہارے حق میں خیر والا ہے کون شر والا ہے، اس کو دیکھ کر تم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو۔ ووٹ بٹنے مت دو، ووٹ بکنے مت دو، بے حیثیت لوگوں کو ووٹ مت دو، ظالموں کو ووٹ مت دو۔ یہ سب جملے ان کے اشارے ہوتے ہیں کہ کون سی پارٹی ظالم ہے اور ایک بات یاد رکھ لیں، اس وقت عوام یہ سوچنا کہ جتنی پارٹیاں ہیں ان میں سے ہم اسی پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے جو حضرت عمر جیسی انصاف کرنے والی ہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی غیرت رکھنے والی ہو۔ جب تک ہمیں پارٹی کا لیڈر حضرت عمر جیسا عادل نہیں دکھے گا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انصاف پسند اور شجاعت مند بہادر نہیں دکھے گا، اس سے پہلے ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ ایسا سوچنے والی قوم وہ احمق نمبر 1 ہے، پاگل نمبر 1 ہے۔ جس طرح تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی انصاف کرنے والی پارٹی یا حکمران دیکھنا چاہتے ہو، ویسا انصاف تو تمہارے اپنے گھر کے اندر تمہارے اندر نہیں ہے۔ جتنا بے عیب حکمران دیکھنا چاہتے ہو اس میں سے آدھے عیب سے پاک تو خود ہم نہیں ہیں۔ وہ بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے تو بڑا گھوٹالہ کر رہا ہے، بڑی چوریاں کر رہا ہے، اور ہم کو چھوٹی کرسی ملی ہے تو چھوٹی چوریاں چھوٹے گھوٹالے کر رہے ہیں۔ ظلم سے تو ہم بھی پاک نہیں ہیں۔ جوڑا جہیز کی رسم سے کتنے لوگ پاک ہیں، جھوٹ سے کتنے پاک ہیں، ڈنڈی مارنے سے کتنے پاک ہیں،
पार्टनर का हक मार खाने से कितने पाक हैं, बहनों की वरासत मार खाने से कितने पाक हैं, पड़ोसियों की ज़मीन कब्ज़ा करने से कितने पाक हैं, नाजायज़ रिश्ते कर निभाते हुए, नाजायज़ ताल्लुकात रखते हुए ज़िंदगी गुजारने से कितने पाक हैं, अपनी हलाल हराम कमाई को देख देख कर फूंक फूंक कर लेने वाले कितने लोग हैं कि मेरे हलक के नीचे हराम उतर रहा है कि हलाल उतर रहा है, मेरी निगाहें सही देख रही हैं या गलत देख रही हैं, मेरी औलाद बेपर्दा हो रही है कि नहीं हो रही है, डिग्रियों की खातिर मैं अपनी बेटियों को बेहयाई के अड्डों के हवाले कर रहा हूं। ये सब जुल्म मेरी जिंदगी में होते हुए मैं चाहता हूं कि मेरा हुक्मरान हजरत उमर जैसा हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब लोगों ने सवाल किया कि हजरत अबू बकर के ज़माने में झगड़े नहीं थे, हजरत उमर के ज़माने में झगड़े नहीं थे, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, शुरू के ज़माने में भी झगड़े नहीं थे। हजरत अली से पूछता है कि तुम्हारा ज़माना जब शुरू हो गया तो इतने झगड़े क्यों शुरू हो गए? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस ज़माने में हजरत अबू बकर खलीफा थे हम उनकी पब्लिक और रियाया थे, जिस ज़माने में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाकिम बादशाह थे हम उनकी पब्लिक और रियाया थे। जब रियाया हम जैसे लोग थे तो उनका ज़माना झगड़ों से पाक था, अब जब हम बादशाह बने हैं तो हमारी पब्लिक और रियाया तुम जैसे लोग हो, तो इस वास्ते झगड़े चल रहे हैं। पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग कितने होते हैं और पब्लिक की तादाद कितनी है? 500 आदमी, 200 आदमी, 300 आदमी, 400 आदमी, 1000 आदमी, इन लोगों के हाथ में पूरा मुल्क चल रहा है। अगर मुल्क की करोड़ों की तादाद में रहने वाली रियाया सुधर जाएगी तो इन 500 को सुधारने में देर लगेगी। करोड़ों में रहने वाली पब्लिक अगर मुत्तहिद हो जाएगी तो 500 को उखाड़ने में देर लगेगी। न ये पब्लिक मुत्तहिद होने तैयार, न सुधरने तैयार। वलो अन्नहुम फ़अलू मा युअदूना बिही, जो नसीहतें इन्हें करने को की जाती हैं, ये करो ये करो ये करो, वो करने तैयार नहीं है और फिर इंतजार में है कि हजरत जिब्राइल कुर्सी लेके आएंगे मुझे बिठाने के लिए। जितनी नसीहतें हर जुमा में हर खतीब जिस जोश और जज्बे के साथ बोलते आए हैं, उन नसीहतों में से कितनी नसीहतों पर हमने अमल किया है? कौन सा हराम छोड़ने तैयार हुए हैं? जहां मुसलमान वोट डालने की अहमियत को नहीं समझता कि वोट डालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, वोट छोड़कर उधर ये गैर मुस्लिम हॉस्पिटल में एडमिट है और पेशेंट को बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं है, बेटा आकर डॉक्टर से सिफारिश करके आधे घंटे के लिए मेरे बाप को छोड़िए, मैं वोट डालने के लिए ले जाता हूं, हॉस्पिटल से ले जाकर वोट डलाकर लाता है। और इधर ऐन इलेक्शन के मौके पर सफर शुरू हो रहा है दीन का, दीन की खिदमतों का। वोट डालने की अहमियत जिस पागल कौम को नहीं है, वो इलेक्शन हार जाने के बाद अफसोस करती है कि फलां पार्टी क्यों जीत गई। फलां पार्टी जीती तो वोट से ही जीती है। जब तुम गलीज फितरत के लोगों ने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो जिन्होंने इस्तेमाल किया उसकी वजह से फलां जीता है। घोटाले किस में नहीं है, जिम्मेदारियों का सवाल है कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी वोट डालना, डाले नहीं डाले, और जिसको डालना था उसको डाले नहीं डाले। वोट डालने की अहमियत नहीं, वोटर आईडी बनाने की अहमियत नहीं। कितने 15 साल से बड़ी उम्र के नौजवान होंगे जिनका वोटर आईडी अब तक नहीं बना है। ऐन मौके पर वोट डालने की अहमियत का पता नहीं चलेगा। वोट डालने के लिए बुलाने की भी जरूरत नहीं है। अपनी जिम्मेदारी है कि मेरे जिम्मे वाजिब है कि मैं जाकर वोट डाल के आऊं, वोटर आईडी बनाऊं, अपना आधार और राशन कार्ड बनाऊं और सही आदमी का इंतखाब करूं। 200, 500, 1000, 2000 के लिए वोट बेच देने वाली कौम ये इंतजार करेगी कि फलां पार्टी आए, फलां नहीं आएगी। 5 साल के जिंदगी का फैसला करने के लिए जिसको हुक्मरान बनाया जा रहा है, वो 5000 में अपना वोट बेच देने के लिए तैयार होता है। तो फिर वो कौम किस उम्मीद पर यह इंतजार करेगी कि हुक्मरान कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा? और कितने भोलेपन से जी रहे थे।
مسجدوں میں خطیبوں کو کیسے لگام دے رہے تھے. مسجد میں اگر کوئی خطیب صاحب الیکشن کے عنوان پر، سیاست کے عنوان پر کہ مسلمانوں کو پالیٹکس میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، سیاست کی اہمیت کتنی ہے، اسلام میں سیاست کا کتنا اونچا مقام ہے، اجتماعی زندگی کا نظام سیاسی نظام کے بغیر ہرگز ترقی نہیں پا سکتا. جو قوم چاہے وہ تہجد گزار ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، ان کی نگاہیں بدنگاہی نہ کرتی ہو اور حلال حرام کا لقمہ دیکھ دیکھ کر کھاتے ہوں، تقوی سے بھی اگر جیتے ہوں، لیکن اگر اس قوم میں سیاسی شعور نہیں ہوگا، وہ پالیٹکس میں آنے تیار نہیں ہے، وہ قوم دیکھتے دیکھتے اپنی آنکھوں کے سامنے جو تہجد پڑھنے والی تھی وہ فرض نماز پڑھنے سے بھی محروم ہو جائے گی. جو مسجدیں آباد کرنے والی تھی وہ اپنے گھروں کو بھی برباد کر بیٹھے گی. اگر کبھی کوئی اس طرح کی بات آ جاتی سامنے، کوئی بیان ہو جاتا، تو بعد میں شریف ذہن رکھنے والے، اونچی سوچ رکھنے والے، پوری دنیا پر جن کی نظر ہوتی ہے، ایسی شرافت سے آ کر خطیب صاحب سے کہتے ہیں سیاست کی باتیں مسجد میں کئی کو، تمہارے بیڈ روم میں آ کے کریں گے سیاست کی باتیں. سیاست کی باتیں مسجد میں کرنے سے جھگڑے کھڑے ہو جاتے. کون سی شریفانہ زندگی جی رہے ہو؟ اتنی پاگل پنے سے جینے والی قوم کہ سیاست کو شریعت سے ہٹا کر سوچ رہی تھی، جبکہ بولنے والے کسی پارٹی کی طرفداری کے بغیر سیاست کی اہمیت کو بتانا ہے. پارٹی کی طرفداری کرنا نہیں ہے، مسلم غیر مسلم اپنا پرایا کسی کی طرفداری کرنا نہیں ہوتا ہے. اتنی بھی سمجھ نہیں رکھنے والی، زہر سمجھ کے جینے والی قوم. اسی واسطے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آزادی کے بعد سے لے کر اب تک اگر کوئی قوم سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ حقیر، سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ گھاٹے میں اگر رہی ہے تو صرف وہ مسلمان قوم ہے. ترقی کے جس معیار پر آزادی کے موقع پر مسلمان تھے، ان کا ہر دن تنزلی کی طرف گیا ہے. بظاہر تمہیں لگ رہا ہوگا کہ ہم اس سے پہلے تو اسکول نہیں تھے، ہم اسکول کھول لیے، اس سے پہلے مدرسے نہیں تھے، ہم نے مدرسے کھول لیے، اس سے پہلے ہمارے بچے ان پڑھ جاہل گنوار تھے، اب تو ہمارے بچے ایجوکیٹڈ ہو گئے. یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو تمہیں دکھ رہی ہیں. اجتماعی طور پر مسلمانوں کا جو سیاسی نقصان ہوا ہے، اس نقصان کی تلافی کے لیے پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے پھر مسلمان واپس اس مقام پر پہنچنے کے لیے. مسلمانوں کی ووٹ کی حیثیت ختم ہو چکی ہے. اب ضرورت ہی محسوس نہیں کی جائے گی کہ تم ووٹ دو نہ دو. 70 سال تک ووٹ کا استعمال کیا جانے لگا. کبھی وہ پارٹی استعمال کرتی، کبھی یہ پارٹی استعمال کرتی، اور بڑے شریف بن کر دولہے کے دوستاں جیسا دعوت میں جاتے. ویسا کبھی یہ دوست کی شادی ہے تو اس دولہے کے ساتھ جا رہے، کبھی وہ دوست کی شادی ہے اس دولہے کے ساتھ جا رہے، کبھی یہ پارٹی لڑنے آ رہی تو مسلمان اس کے ساتھ جا رہا، کبھی وہ پارٹی لڑنے آ رہی تو مسلمان اس کے ساتھ جا رہا. کبھی خیال نہیں آیا میرا بھی ایک دن آئے گا کہ مجھے دولہا بننا پڑے گا. دوسرے دلہوں کا چمچہ بن کے جاتے رہا، اور آج اس کا نتیجہ بھگت رہا ہے کہ مسلمان پارٹی اور سیاست میں نہیں آنے کی وجہ سے کس قدر ذلیل ہوتے جا رہا ہے. گلیاں سڑی ہوئی ہیں، کرنٹ نہیں ہے، پائپ لائن صحیح نہیں ہے، بچوں کا ایجوکیشن صحیح نہیں ہے، پورے بستی میں ڈھنگ کا سرکاری اسکول نہیں ہے، سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے، کچھ ضرورت نہیں ہے. بس سڑی ہوئی بازار، سڑی ہوئی گلیاں، سڑے ہوئے لوگ دکھتے رہیں، اسی پر جیتے رہیں گے. اب یہ سب سانکشن کرنے کے لیے سیاست کی ضرورت نہیں ہے، پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے، ان سے تعلقات کی ضرورت نہیں ہے، کرسی پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر ایک غیر کا محلہ دیکھ لو، ادھر مسلمان کا محلہ دیکھ لو، دونوں کی گلیوں کی چوڑائی دیکھ لو، دونوں کی گلیوں کی صفائی دیکھ لو. کب سے دماغ بن گیا نہیں معلوم کہ سیاست سے اتنی نفرت جیسے سانپ سے نفرت ہو، غلاظت اور پیخانے سے نفرت ہو. اور پھر دو طرف سے بھی افسوس کیا جانے لگا. شروع میں دراصل سیاست جنہوں نے بھی کی ہے بڑی امانت داری سے ان لوگوں نے سیاست کی ہے. امانت دار قوم کے خیرخواہ لوگوں کے ہاتھ میں کرسی تھی، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتے گیا ویسے ویسے غنڈوں اور اچکوں چوروں کے ہاتھ میں سیاست آتی چلی گئی.
افسوس اس بات کا ہے کہ موجودہ ہماری اس ملک کی سیاست میں پالیٹکس میں آنے کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، 10 پاس ہونا بھی ضروری نہیں ہے، انگوٹھا ہے تو کافی ہے چھاپنے کے لیے، بس کوئی ڈگری نہیں، کوئی سائن کرنا نہیں آتا ہو، کوئی اخبار پڑھنا نہیں آتا ہو، ڈھنگ کی اسپیچ کرنا نہیں آتا ہو، کچھ ضرورت نہیں ہے، انگوٹھا چاہیے چھاپنے کے لیے بس۔ اب جب ان پڑھ جاہل گنوار قسم کے لوگ بعد میں سیاست میں آنے لگے، اب اس کے بعد تو صرف جاہل ان پڑھ نہیں، وہ لوگ جن کے پیچھے کل تک پولیس گھومتی تھی اسے پکڑ کے جیل میں ڈالنے کے لیے، آج پولیس اس کے پیچھے گھوم رہی ہے اس کی حفاظت کے لیے، جن پر بڑے بڑے مجرمانہ کیس لگے رہتے ہیں، آج ان کے سامنے وہ بھی سیلوٹ کرتے ہیں۔ جب جرائم کا انبار سیاست کے میدان میں آ جائے گا تو پھر وہاں یہ توقع رکھنا کہ نہیں اب وہ پارٹی آ جائے گی تو ہمارا بھلا ہو جائے گا، ہمیں ایجوکیشن مل جائے گا، ہمیں فلاں ہو جائے گا۔ پہلے زمانے میں جب غیر ہو یا اپنا ہو سیاسی کرسی پر تھے، کتنی امانتداری سے ڈاکٹر راجندر پرساد 12 سال تک اس ملک میں صدر بنے رہے، 12 سال کے بعد جب وہ اپنے گاؤں واپس پٹنہ لوٹے تو ان کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا، کرائے کے گھر میں رہ کر انتقال ہوئے۔ 12 سال جو صدر بنا ہو اس کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے۔ جواہر لال نہرو دارالمصنفین علی گڑھ اس یونیورسٹی کے رکن تھے، اور رکنیت کی فیس اس زمانے میں 500 روپے تھی، سال میں ایک مرتبہ وہ 500 روپے جمع کرنا ہوتا ہے۔ اس رکنیت کی فیس کو جمع کرنے کے لیے جب ایک دارالمصنفین کا نمائندہ وہ فیس وصول کرنے کے لیے جواہر لال نہرو کے پاس گئے تو وہ کہنے لگے میرے پاس 500 روپے نہیں ہیں، ایک ٹائم نہیں دے سکتا، 250 روپے کر کے 2 ٹائم دیتا ہوں۔ انہوں نے قومی خزانے کو کبھی اپنی باپ کی جاگیر نہیں سمجھی، اور آج جو عہدے اور کرسیوں پہ بیٹھے ہیں صرف ان کے سفروں کی ٹکٹ خرچ لگایا جائے گا تو ایک نیا شہر آباد کیا جا سکتا ہے، ان کے کپڑوں کا خرچ اگر حساب لگایا جائے گا تو پورے ہندوستان کے ننگوں اور غریبوں کو کپڑے مل سکتے ہیں۔ ایسے حکومت کے خزانے کو، پبلک کے پیسے کو اپنے باپ دادا کی جاگیر اور سسرال کی طرف سے ملنے والا جہیز سمجھ کر استعمال کرنے والے غلیظوں کو جب حکومت ملے گی تو پھر یہ امیدیں لگانا کہ وہ آ جائے گی تو ہمارا کام نکل جائے گا، یہ حماقت اور نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ سیاست میں آنے کے لیے مسلمانوں نے کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں کی ہے، ہمیشہ صفائی پیش کرتے رہے کہ ہماری تنظیم سیاسی نہیں ہے، ہماری جماعت سیاسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حماقت کیوں کیے کہ اپنی نگرانی میں کوئی دوسری سیاسی پارٹی بناتے۔ دونوں طرف سے شکایتیں ہیں، جو لوگ مظلومانہ زندگی جی رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی صحیح قائد نہیں ملا، ڈھنگ کا رہبر نہیں ملا، 70 سال کی زندگی میں اس قوم کی لیڈنگ کرنے کے لیے، لیڈرشپ کے لیے کوئی سلیقے کا قائد اور رہبر نہیں مل سکا، یہ نیچے لوگوں کی شکایت۔ اور جو لیڈر بنتے جا رہے ہیں ان کی شکایت یہ ہے کہ کبھی قوم ہمیں قائد ماننے تیار نہیں ہوئی، کبھی کسی قائد اور لیڈر پہ بھروسہ کرنے تیار نہیں ہوئی، کہیں سے قیادت کی شکایت تو کہیں سے اطاعت کی شکایت، کبھی کسی پہ بھروسہ کرنے تیار نہیں ہے۔ اور ادھر دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ظالم اپنے قوم کے لیڈروں پر ایسا بھروسہ کی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے اور اکنامک گرتی جا رہی ہے، بچوں کا ایجوکیشن برباد ہو رہا ہے، نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، صرف ہمارے نہیں ان کی اپنی قوم کے لوگوں کو بھی نہیں مل رہی ہیں، بربادی انہیں اپنی آنکھوں سے دکھ رہی ہے، لیکن مذہب کا چشمہ چڑھا دیا گیا ہے، فرقہ واریت کا چشمہ چڑھا دیا گیا ہے۔ اب جہاں بھی دیکھو ہر طرف مذہب دکھے گا، اپنے بچوں کی نسل کی بربادی نہیں دکھے گی۔ اس چشمے کو پہن کر اپنے قائدوں کا جہاں تک ساتھ دینا ہو ساتھ دو،
جانوروں جیسا ان کے لیے ریپ کر آدمی مرتا ہو، مرتے رہنے دو، لیکن کبھی بھی اپنے قائد پر بد اعتمادی، بے اعتمادی کرنے تیار نہیں ہے۔ اگر ظالموں کا تسلط ہو جائے تو بتاؤ، جیسے اسپین میں ظالموں کا تسلط ہوا، حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے دوسروں کے ہاتھ میں گئی، تو پھر اسپین میں وہ مسجد جامع قرطبہ 700 پلر پر ہے، 700 پلر پر ایک ستون، 700 ستونوں پر مشتمل، کتنی بڑی ہوگی، پوری بند کر کے چرچ بنا دی جاتی ہے۔ اگر ظالموں کا تسلط ہو جائے تو نہ کوئی مدرسہ باقی، نہ کوئی مسجد باقی، جتنا خرچ مسجدوں پر، مدرسوں پر، اپنی دین کی حفاظت پر لگاتے ہو، پھر ایسی زندگی جینا پڑے گا کہ شہر میں، گاؤں میں داڑھی کرتا ٹوپی پہن کر نکلتے ہوئے یہ محسوس کرنا پڑے گا آج واپس زندہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ ظالموں کے ہاتھ سیاسی احوال اگر ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی اپنے ایمان کو بھی بچا نہیں سکتا ہے۔ لیکن ویسی چیز کو لوگ یہ معمولی سمجھ کے جی رہے تھے کہ نہیں، سیاست سے ہمارا کیا تعلق ہے، سیاست سے ہمارا لینا دینا کیا ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کے لیے تیار ہونا پڑے گا، حالات جیسے بھی ہوں صبر سے کام لیا جائے گا، حالات جیسے بھی ہوں۔ مسلم رہنما اور رہبر، علماء، ائمہ، اکابرین امت ہمیں جن باتوں کی ہدایت کرتے ہیں کہ تم ان کاموں کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ پھر اپنی مدد اور نصرت نازل کریں گے۔ جب تک یہ قوم بدلنے تیار نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھاڑ بڑا ہو گیا، اب اسے اکھاڑنا ہے تو پھر یہ آ کے مکہ مار رہا ہے، وہ آ کے مکہ مار رہا ہے، تو ہر کوئی کہے گا بے وقوفی مت کرو، اتنا بڑا جھاڑ مکوں سے نہیں گرے گا، اس کے لیے پہلے زمین نرم کر لو، آس پاس کی زمین نرم کر لو۔ جھاڑ کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بڑے سے بڑے جھاڑ کو ہاتھ لگائے بغیر بھی اطراف کی زمین نرم کر کے اسے ایک جھٹکے میں گرایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی بڑے سے بڑے ظالم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے اطراف جینے والی رعایا اور پبلک کو اپنی کر لو تو خود بخود وہ نیچے گر سکتا ہے، لیکن کبھی کرنے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس کا عملی نمونہ دکھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نبی بننے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص مکہ مکرمہ میں اپنی تجارت کا سامان بیچنے کے لیے آیا۔ آس بن وائل نامی ایک شخص نے وہ سامان خرید لیا، پیسہ دینے کی جب باری آئی تو دینے سے مکر گیا، نہیں دوں گا، اجنبی آدمی ہے، دوسرے شہر سے آیا ہے، یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، اب یہ قوم کا لیڈر اور سردار ہے، سامان لے لیا، پیسہ دینے تیار نہیں ہے، تو اب وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ تو اب وہ شخص مکہ کی پہاڑی پر چڑھ کر، جب سب مکہ کے سردار اور لوگ کعبۃ اللہ میں جمع ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، زور سے آواز دے کر اعلان کرنے لگا، لوگوں سنو، میں فلاں شہر سے اپنا سامان لے کر محنت سے آیا ہوں، میری بیوی بچے اس شہر میں میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھوکے اور فاقے میں ہیں، میں یہاں آیا تاکہ تمہیں سامان ملے تو تمہاری ضرورتیں پوری ہو، اور مجھے پیسہ ملے تو میری ضرورت وہاں پوری ہو۔ تمہارے شہر کے ایک آدمی نے میرا سامان لے لیا، میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے، وہاں میرے بیوی بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تمہیں اس ظلم کا انصاف کرنا ہوگا۔ جب وہ مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز لگایا تو کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے ان کافروں کے دل میں ایسا جوش پیدا ہوا کہ وہاں سے بڑے بڑے سردار اٹھ کر عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور سب لوگوں نے یہ عہد کیا، پیمان لیا، آج کے بعد سے مکہ میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اگر کسی کا حق نہیں دیا جائے گا ہم سب مل کر ایک یونین بناتے ہیں، ایک گروپ اور ایک جماعت بناتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی بھی مظلوم شکایت لے کے آئے گا کہ فلاں پر ظلم ہوا ہے تو ہم سب مل کر اس ظالم کو ختم کریں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ مکہ میں اس وقت کوئی بادشاہت نہیں تھی، کسی کی پارٹی کرسی پر نہیں تھی، کوئی اس پر حکومت کرنے تیار نہیں تھا۔ ایسے موقع پر
ان مکہ کے لوگوں نے ظالموں کو سبق سکھانے کے لیے پبلک مل کر ایک معاہدہ کرتی ہے، متحد ہوتی ہے کہ ہم سب مل کر کوئی بھی ظلم کرے گا اسے ختم کریں گے. اور اس میں پورے قریش کے خاندان شامل تھے. مکے کے کسی بڑے سے بڑے ظالم کو ہمت نہیں ہوئی اس کے بعد کسی پر ہاتھ ڈالنے کی اور حملہ کرنے کی، اور اس کا نام سیرت میں رکھا گیا حلف الفضول، یعنی زائد حق دلانے کے لیے سب نے مل کر قسم کھائی ہے. یا اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا کہ اس میں آگے بڑھ بڑھ کر جو معاہدہ کرانے والے تھے، یونین بنانے والے تھے، وہ 3 آدمی تھے جن کا نام فضل میں ملتا ہے. ایک کا نام فضل تھا، ایک کا نام فضالہ تھا، ایک کا نام مفضل تھا. ان تینوں نے آگے بڑھ بڑھ کر یہ یونین بنائی، تو اس کا نام رکھا گیا حلف الفضول، یعنی بڑی فضیلت والے لوگوں کا یہ معاہدہ اور قسم ہے، پیمان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ظالموں کے خلاف یہ اتحاد کافروں کا اتنا پسند آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ آنے کے بعد صحابہ میں فرماتے تھے جب کبھی وہ کافروں کا وہ معاہدہ و یونین یاد آ جاتی تو اللہ کے نبی فرماتے لَدُعِيتُ إِلَيْهِ الْيَوْمَ لَأَجَبْتُ، اگر مجھے آج بھی ویسا یونین بنانے کے لیے بلائے، اور بلانے والے کافر ہی کیوں نہ ہو، محمد حاضر رہے گا اور ظالموں کو مٹانے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے آگے رہے گا. تو اس موقع پر 3 لوگوں نے آگے بڑھ بڑھ کر ایک یونین بنائی. ایسے ہی اس موقع پر بالکل وہ حلف الفضول کا واقعہ ہمارے لیے دلیل بنتا ہے. اس موقع پر ہندوستان میں سکھ اور عیسائی، دلت اور سیکولر ذہن رکھنے والے غیر مسلم لوگ، ان 3 قسم کے لوگوں کو جب تک مسلمان قریب نہیں کرے گا اور ایک نیا حلف الفضول والا یونین قائم نہیں کرے گا، اس وقت تک تشدد اور فرقہ پرست طاقتوں کو ہرگز گرا نہیں سکتا ہے. اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بچانے کی فکر، اپنے اپنے مذہب اور مسلک کو بچانے کی فکر، ایسے موقع پر بھی جبکہ پورے ملک میں چاروں طرف سے یہاں پر بھی وہ پارٹی، وہاں پر بھی وہ پارٹی، وہاں پر بھی وہ پارٹی، اگر ملک کے چاروں کونوں میں دشمن کی فوج گھس آئے تو بتاؤ پھر کیا سینٹرل گورنمنٹ باقی رہے گی؟ ملک کا صدر، ملک کا سینہ اور جو کیپٹل سٹی ہے وہ باقی رہ سکتا ہے؟ جب زمین چاروں طرف سے نرم کر دی گئی اور گھیرا کر لیا گیا ہے تو پھر کہاں سے کون بچ سکتا ہے؟ تو اس موقع پر مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو واقعتاً مظلوم ہے، مظلوم کا اتحاد، چونٹیوں کا اتحاد بڑے سے بڑے اژدہے اور سانپ کو بھی مار دیتا ہے، تو پھر انسانوں کا اتحاد اپنے ہی جیسے کہ انسان کو کیوں ہرا نہیں سکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں میں کبھی اتحاد کی، اس مسجد میں دیکھ لو 10 قسم کی سوچ والے ہوں گے، 10 تو کم کہہ رہا ہوں، 1000 قسم کے ہوں گے. ہر آدمی جتنی زبانیں، جتنے منہ ہیں اتنی زبانیں، ہر کوئی کچھ بولنے تیار رہے گا. غنیمت ہے انتظامیہ کی طرف سے ایک آدمی کو بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اگر نہیں رہتا تو پوری جمعہ کا بیان کباڑا ہو جاتا. ہر آدمی بولنا چاہتا، کوئی سننے تیار نہیں، کوئی خاموش اپنے نظریات کو چھوڑنے تیار نہیں. میں خاموش یہ کام کرنے بولیں کر لوں گا، میں اعتماد کر لوں گا چاہے جیوں یا مروں. ایسے بکتے ہوئے بھی تو میں کچھ حاصل نہیں کر رہا ہوں، خاموش رہ کر تو کچھ حاصل کر لوں. اگر کبھی کوئی قوم اور پارٹی ہار جاتی ہے اسے ہرگز ہمت نہیں ہارنا چاہیے. ایک ہوتی ہے باہر کی دنیا، دوسری ہوتی ہے اندر کی دنیا. اگر باہر کی دنیا میں ہار بھی جائے لیکن اندر سے آدمی کو حوصلہ، ہمت نہیں ہارنا چاہیے. جس کا حوصلہ اور ہمت بلند ہوتے ہیں وہ چاہے اس وقت ہار جائے لیکن ایک وقت آئے گا اللہ اسے ترقی دے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا. روم اور ایران یہ 2 اس وقت کے بڑے سپر پاور ملک ہیں. روم میں جو مذہب چلتا ہے وہ اہل کتاب عیسائیوں کا، اور ایران اور فارس میں جو مذہب چلتا ہے وہ مشرکوں کا. مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہوئی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، مسلمان بھی اسے مانتے ہیں. تو اہل کتاب عیسائی اور مسلمان دونوں ایک طرف، ادھر مکے کے کافر مشرک
اور ادھر فارس اور ایران کے لوگ ایک طرف۔ مکے کے کافروں کی دعا ہے کہ ایران جیت جائے، اور ادھر مسلمانوں کی تمنا ہے کہ روم جیت جائے۔ مسلمانوں کی تمنا ہے کہ روم جیت جائے، چونکہ وہ عیسائی ہیں، بہر صورت نبی پر ایمان لانے والے ہیں۔ ادھر کافروں کی تمنا ہے کہ فارس جیت جائے، ایران جیت جائے، چونکہ وہ بھی مشرک ہیں، یہ بھی مشرک ہیں۔ جنگ شروع ہو گئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ روم ہار گیا، عیسائی ہار گئے، اور ادھر مشرک ایران جیت گیا۔ اس واقعے کو جو 1400 سال پہلے ہوا ہے، موجودہ جو الیکشن ہوا ہے، اس کے پس منظر میں سنو، دماغ کھول کر تو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے تاریخ کو آج کے حالات سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس وقت مکے میں مسلمانوں کی تمنا تھی کہ فلاں پارٹی جیت جائے جو ہمارے ہی مذہب کی، عیسائی مذہب کی ہے، اور ادھر مشرکوں کی تمنا تھی کہ ایران جیت جائے کہ وہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مسلمان جو چاہ رہے تھے ویسا نہیں ہوا، روم ہار گیا، ایران جیت گیا۔ اب یہ خوشی منانے لگے مکے کے کافر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے کافروں کے پاس آئے۔ عین اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، غلبت الروم۔ اس وقت تو روم مغلوب ہو چکا ہے، یعنی ہار گیا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ روم جیت جائے گا۔ اللہ نے آیتیں نازل فرما دی۔ جب آیتیں نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر مکے کے کافروں کے پاس آئے اور کہنے لگے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں 9 سال کے اندر اندر پھر روم غالب آ جائے گا اور تم جسے چاہتے ہو وہ ہار جائیں گے۔ جب قسم کھا کر بات کی تو ایک کھڑا ہوا بے وقوف ابی بن خلف، وہ کہنے لگا کہ اگر قسم کھاتے ہو تو چلو میں بھی قسم کھاتا ہوں، شرط لگاتے ہیں 9 سال کے اندر اگر روم نہیں جیتا تو تمہیں 100 اونٹ دینا پڑے گا، اگر جیت گیا تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس موقع پر اس طرح کی شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا، شرط لگا لیے اور کہا کہ ٹھیک ہے 9 سال کے اندر اگر روم جیت گیا تو تم مجھے 100 اونٹ دو گے، اگر ہار گیا تو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے روم تو جیت جائے گا، لیکن ایسی قسم، ایسی شرط نہیں لگانا چاہیے تھا۔ بعد میں 9 سال کی شرط تھی، 7 سال کے اندر اندر صلح حدیبیہ یا غزوہ احد کے موقع پر خبر پہنچی کہ روم جیت گیا اور ایران ہار گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ قوم کبھی جیتتی ہے تو دوسری مرتبہ وہ ہارتی ہے۔ جیتنے کے اسباب کیا ہیں اور ہارنے کے اسباب کیا ہیں؟ وہ خوبیاں جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہیں۔ دیکھو کبھی بھی کوئی سیاسی پارٹی جیتتی ہے، اس سے پہلے سیاسی محنت سے پہلے تعلیمی محنت کرنا پڑتا ہے، ذہن بنانا پڑتا ہے، ہر فیلڈ میں اپنے جیسے اپنے دماغ کے لوگوں کو بٹھانا پڑتا ہے۔ تو جہاں بھی جاؤ گے ہم اپنی طرف سے فیصلہ کرنے والے ملیں گے تو پھر بالآخر نتیجہ وہی ہوگا، گواہ بھی وہی، مدعی بھی وہی، فیصلہ کرنے والا جج بھی وہی، مظلوم بھی وہی، ظالم بھی وہی۔ تو پھر کس کے پاس لے کے جاؤ گے شکایت؟ جس پولیس سے لات کھائے ہو وہ بھی اسی کا، جہاں کیس کرنے جا رہے وہ بھی اسی کا، جہاں عدالت میں جا رہے ہو جس کو لائر بنا رہے وہ بھی اسی کا، جس کے سامنے مقدمہ پیش کر رہے ہو جج وہ بھی اسی کا۔ تو آخر کس کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جاؤ گے؟ کیا سبق ملا؟ ہر جگہ پر جب اپنے ہم خیال لوگ ہوں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ تم ہر جگہ پر رہو گے۔ لیکن مسلمانوں کو جب کہا جاتا ہے اپنے بچوں کو IAS بناؤ، IPS بناؤ، سائنٹسٹ بناؤ، فلاں بناؤ، نہیں آٹو ڈرائیور بناؤ، نہیں ترکاری بیچنے والا بناؤ۔ معاف کریں اگر کسی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، یہ جو منظر تمہیں خود تڑپنا پڑتا ہے، نسلوں کو تڑپنا پڑتا ہے، بڑے عزائم نہیں، بڑے ہمتیں نہیں، بڑے ارادے نہیں، محنت طلب کام کرنے تیار نہیں ہیں، بڑے بڑے امتحانات دینے تیار نہیں ہیں، نہیں بڑا مشکل ایگزام رہتا میں نہیں دے سکتا ہوں، بڑا مشکل ایگزام رہتا میں نہیں دے سکتا ہوں، اتنے کلومیٹر بھاگنا پڑتا میں نہیں بھاگتا ہوں، لیکن لڑکی کے پیچھے بھاگو تو بھاگنے تیار ہے۔ جب جوانوں میں ایسی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں، ویسی تکلیفیں برداشت کرنے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو کیا یہ گلاب جامن یا لالی پاپ ہے کہ تمہیں ہاتھ میں لا کے دے دیا جائے گا؟ سیاست کی کرسیاں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ حوالے کر دیں گے۔ ہماری مثال کیسی ہو چکی ہے، کتابوں میں ایک لطیفہ پڑھا ہے، عالم کورس میں پڑھاتے ہیں بچوں کو،
کہ ایک غریب آدمی تھا بیچارہ، ایک چور آیا اور اس غریب آدمی کی پگڑی چھین لے کے بھاگ گیا۔ اب پگڑی چھین کر ادھر وہ باغیچے کی طرف بھاگا۔ اب یہ جو غریب ہے بیچارہ پگڑی لے کے بھاگتے ہوئے آدمی کو دیکھا اور سیدھے جا کے قبرستان میں بیٹھ گیا۔ تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا، چور ادھر بھاگ رہا، فقیر ادھر قبرستان کو جا رہا۔ تو آ کے فقیر سے پوچھے، صاحب تمہاری پگڑی ادھر لے کے گیا، آپ قبرستان کے کیوں جا رہے؟ تو فقیر صاحب بولے، کتنا بھاگتا بھاگن دو، آخر قبرستان کو آتا نا، وہاں لے لیتا ہوں پگڑی۔ ہمارا حال کیسے ہو گیا؟ ہمیں ادھر سے لوٹا جا رہا ہے، ادھر سے لوٹا جا رہا ہے، ادھر سے لوٹا جا رہا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت مہدی آتے بول کے سنے نا، حضرت عیسیٰ آتے بول کے سنے نا، اس واسطے بیٹھے ہوئے، آنے کے بعد ان سے بولیں گے انہوں کاٹ لیا ہمارے پیسے دلاؤ بول کے، انہوں لے لیا ہماری کرسی ان سے دلاؤ، انہوں لے لیا ہماری سیاست آپ دلاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تم جا کے اس پگڑی کو لے کے آؤ، بھاگو، وہ کرنے تیار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ آتے بولے نا، حضرت مہدی آتے بولے نا، انتظار میں بیٹھے ہیں، تو 2-4 مہدی ٹپک گئے آ کے میں مہدی ہوں بول کے دعویٰ کرنا شروع کیا، اب ادھر بھاگنا شروع کیا، ادھر پگڑی ملنا تو دور کی بات، پیجامہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ ایسی حماقت سے جی رہا مسلمان کہ اس جگہ پر حق پانے کے لیے خود کو لڑنا پڑتا ہے، یہاں کسی کے انتظار میں بیٹھا نہیں جا سکتا، یہاں جبرائیل میکائیل کے انتظار میں رہا نہیں جا سکتا، اپنا حق لینے کے لیے خود کو لڑنا پڑتا ہے۔ وہ لڑنے تیار نہیں ہیں، وہ کرنے تیار نہیں ہیں۔ سیاست میں آؤ، محنت کے کام کرو، اچھے بزنس میں آؤ اور ہائی کوالٹی کا بزنس کرو، اعلیٰ عہدوں پہ رہنے کی کوشش کرو، بچوں کو محنت کر کے کولی مزدوری کر کے جیسے کر سکتے ہو پڑھا کر سرکاری عہدوں پہ لانے کی کوشش کرو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس ویزا منگوا دو، ادھر جھاڑو مارنے کے لیے بھیجا دو۔ جو قوم ہمیشہ غلام بن کر جینا چاہتی ہے، اسے سوچنا تو کیا، بولنا تو کیا، سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں سیاست کی کرسی چاہیے۔ بدلنے تیار نہیں ہیں، نہ دینی اعتبار سے بدلنے تیار، نہ سیاسی اعتبار سے بدلنے تیار، نہ اولاد کا وہ ذہن بنانے تیار۔ اب اگر ایسے حالات میں اگر ایمان پر حملے ہوئے، اللہ کی پناہ پتہ نہیں کون اپنی جان بچانے کے لیے ایمان کے سودے کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عقل نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔